بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ کہ میں نے اسے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بکس کسی قیمتی دھات کا بنا ہوا ہو، مثلاً سونے کا۔ میں نے دانستہ پراسرار انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں جناب، وہ بکس لکڑی کا ہی تھا۔ اگر وہ کسی دھات سے بنا ہوتا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا۔ لکڑی اور دھات کی بنی ہوئی اشیاء کے وزن میں واضح فرق ہوتا ہے، یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، حاضر اسٹاک معلومات کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھاتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ میں نے حاضر اسٹاک کے الفاظ ایک خاص مقصد کے تحت ادا کیے کہ اور وہ یہ کہ اگر چودھری علی نواز نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش ہو تو اس سے پردہ اٹھا دے، لیکن کوئی انکشاف کرنے کی بجائے اس نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، میں بھی آنکھیں اور کان کھولے رکھوں گا، اگر کوئی خاص بات مجھے پتہ چلی تو میں فوراً آپ کو بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے سرسری سے انداز میں کہا، پھر پوچھا، یہ اچھو کا کیا چکر ہے؟ اچھو؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا اچھو کو؟ کیا آپ کا شک صرف اس کی طرف جا رہا ہے؟ فی الحال تو میرا شک ہر طرف جا رہا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب تک اس شخص کا سراغ نہیں مل جاتا جس نے چودھری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، میں ہر چہرے کو شک و شبہے کی نظر سے دیکھوں گا۔ اچھو کے بارے میں نے ایک خاص حوالے سے پوچھا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے اچھو بڑے چودھری صاحب کے بہت قریب رہا ہے، ایک طویل عرصے تک وہ مرحوم کی خدمت کرتا رہا، پھر اسے بالکل الگ کر دیا گیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو کوئی نہیں جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بس یہ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ابا جی کے اپنے معاملات تھے، انہوں نے اچھو کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس بات کے لیے میں نے کبھی ابا جی کی مخالفت نہیں کی، پھر ابا جی بیمار رہنے لگے اور لوگوں نے ان سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ ان حالات میں اچھو کا وجود مجھے فضول اور بیکار نظر آنے لگا اور میں نے اسے چلتا کر دیا، اس کی جگہ دلدار حسین کو رکھ لیا۔ ظاہر ہے جناب، مجھے تو اپنا کام چلانا ہے نا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی ضرورت اور سہولت کے تحت دلدار حسین کو رکھ لیا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر کو باتیں جنبش دی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے مجھے مائی سگی نے اطلاع دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سوچ ایک محسوس دائرے میں بند تھی۔ اس کے مطابق کوئی مردہ قبرستان سے نکل کر اسے گھر کے صحن میں پہنچا تھا، مسحورہ مردے نے اس کے نلکی پر کیچڑ والے پاؤں دھوئے اور قبرستان کی مغربی سمت واقع چھوٹی نہر کے جانب بڑھ گیا۔ ہر شخص اپنی سمجھ بوجھ اور علم و عقائد کی روشنی میں ہی کوئی نظریہ یا رائے قائم کرتا ہے۔ مائی سگی نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں اس کی رائے سے اتفاق بھی کر لیتا۔ البتہ میں نے اس کے جذبات کا احترام اور اس سے کیے ہوئے وعدے کا پاس کرتے ہوئے کسی بھی شخص سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آج صبح وہ مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی۔ میں نے چودھری علی نواز کو چند ضروریات اور ہدایات دی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے نا؟ ہاں علی نواز، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اب تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے اور موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھانے جاؤں۔ ویسے بھی بخشی پور میں تفتیش کے امکانات پر پانی پھر گیا ہے۔ کیا مطلب جناب؟ اس نے حیرت بھری نظر سے کہا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری علی نواز، اب یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ پچھلی رات اور آج دن کے پہلے حصے میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ بڑے چودھری جی کی قبر کو گزشتہ رات کسی وقت کھولا گیا تھا، لہٰذا بارش کی وجہ سے اس بات کے امکانات صفر کے برابر ہو کر رہ گئے ہیں کہ کسی کھوجی کی مدد سے قبر کھودنے والا کھرا نکالا جا سکے۔ ویسے، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ویسے میں کل کسی وقت ادھر کا چکر لگاؤں گا، تمہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے علاوہ چند لوگوں سے مزید پوچھ گچھ بھی کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے جلد ہی اس شخص کا کوئی سراغ مل جائے گا جس نے تمہارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ متذبذب انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، علی نواز، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، یہ راز اور کس کس کو پتا تھا کہ بڑی چودھری صاحب نے تمہیں مخصوص ہدایات کے ساتھ لکڑی کا کوئی بکس دیا تھا؟ انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ وہ بکس مجھے دیا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرے خیال میں یہ بات اور کسی بھی شخص کو معلوم نہیں کہ اس بکس کے اندر کیا تھا اور وہ بکس کس نے مجھے دیا تھا، لیکن تدفین کے موقع پر تو یہ بات راز نہیں رہی ہوگی۔ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑے چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ جب وہ بکس بھی قبر میں رکھا گیا تھا تو لوگوں کی اس پر نظر تو پڑی ہوگی، لوگوں کی نہیں، صرف گورکن کی۔ وہ پرمسوخ لہجے میں بولا، ابا جی کو جب قبر میں اتارا جا چکا تو اس وقت قبر کے اندر صرف میں اور گورکن حیات بخش ہی موجود تھے۔ تدفین کی غرض سے آپ آنے والے باقی افراد کو میں نے ایک فاصلے تک محدود کر دیا، صرف گورکن جانتا ہے کہ میں نے ابا جی کی لاش کے پہلو میں اس منکش چوبی بکس کو بھی دفن کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گہری سانس خارج کی اور چودھری علی نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، گورکن نے اس بکس کے حوالے سے کوئی سوال کیا ہوگا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، اس نے ایسی جرت نہیں کی۔ جرت نہیں کی؟
کہ الفاظ اس نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے جیسے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اگر گورکن حیات بخش ایسی کوئی جسارت کرتا تو وہ پلک جھپکتے میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے علی نواز کو دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اگر گورکن اس بکس کے حوالے سے کوئی سوال کرتا تو تم اسے کیا جواب دیتے چودھری؟ میں نے اس سلسلے میں ایک ذہن بنا رکھا تھا ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نوعیت کے سوال کے جواب میں سے یہی کہتا کہ اس بکس کے اندر مخصوص قسم کی اسلامی دعائیں ہیں جو ابا جی کے سفر آخرت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لاش کے ساتھ دفن کی جا رہی ہیں۔ میں معنی حیر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بعض لوگ تدفین کے وقت کفن میں لپٹی ہوئی لاش کے ساتھ بعض پرانی اوراق بھی رکھ دیتے ہیں۔ اس تناظر میں چودھری علی نواز کے ذہن نے حادثہ زرخیز آئیڈیا سوچا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس آئیڈیا کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں چھوٹی چودھری کی تسلی تشریح دینے کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ تھانے سے قبرستان تک میں چودھری علی نواز کے تانگے میں بیٹھ کر آیا۔ اس کے دونوں ہواری منصب علی اور دلدار حسین بھی ہمارے ساتھ تھے۔ منصب علی نے کوچوان کے فرائض ادا کیے، یہی فرض اسے واپسی کے سفر کے لیے بھی ادا کرنا تھا۔ وہ سجے سجائے تانگے سمیت حویلی کے باہر میرا منتظر تھا۔ میری نگاہ دوڑا کر دور دور تک دیکھا مگر دلدار حسین مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں تانگے میں آ کر بیٹھا تو وہ حرکت میں آ گیا۔ چودھری علی نواز کی حویلی گاؤں کے ابتدائی حصے میں واقع تھی، لہٰذا ہم جلد ہی گاؤں سے نکل کر اس کچے راستے پر آ گئے جو لگ بھگ 1 فرلانگ کی مسافت پر مشتمل تھا اور بخشی پور نامی گاؤں کو مین روڈ سے ملاتا تھا۔ اسی پختہ سڑک پر میرا تھانے واقع تھا، اگرچہ اس کچے راستے کو حالیہ بارشوں نے کیچڑ اور گارے کا میدان بنا رکھا تھا، لیکن میں بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جب میں تھانے میں داخل ہوا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ حوالدار حیدر علی بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے رسمی علیہ السلام کی اور سیدھا اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے کے عقبے حصے میں بنا ہوا تھا۔ حیدر علی میرا مزاج آشنا تھا، وہ فوراً سے پیشتر سمجھ گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں اپنے رب کے حضور حاضری لگانے کے بعد اس کے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں سے بخشی پور میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے سلسلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، یہ سارا کٹراگ ایک چوبی بکش بکس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مذکورہ بکس کے اندر کیا تھا تو مطلوبہ بندے تک رسائی حاصل کرنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ اس بکس کے اندر، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ بوسی کے کڑے ہوئے رومال کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ مرحومہ صابرہ بی بی کی نشانی جو اس نے اپنے شوہر چودھری رب نواز کے لیے چھوڑی تھی، اس لیے چودھری اس نشانی کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کا خواہش مند تھا۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا اور خاموش ہو گیا۔ یہ تو چودھری علی نواز کا بیان ہے نا جی؟ حوالدار سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ ضروری تو نہیں کہ اس نے سچ ہی بولا ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ حیدر علی بالکل میرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کی مزید پرتیں کھولتے ہوئے کہا، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، لکڑی کے کسی چھوٹے سے بکس اور اس میں رکھے ہوئے بوسی کے کشیدہ رومال کو کوئی شخص کیوں چرائے گا، اور وہ بھی برساتی رات کے آخری حصے میں کسی کی قبر کھود کر؟ نہیں۔ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں اس بکس کو معمولی نہیں سمجھ سکتا ملک صاحب، کسی نہ کسی حوالے سے اس کی اہمیت ضرور ہے، خاص طور پر اس چور کے لیے جس نے گزشتہ رات قبرستان میں چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ کارروائی کی تھی۔ میں نے اس کی ذہانت کی مزید آزمائش کے لیے متذبذب لہجے میں کہا، لیکن مذکورہ بکس کی اہمیت کا اندازہ تو اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب وہ چور بکس سمیت ہماری گرفت میں آ جائے۔ سب سے زیادہ ضروری اس چور تک پہنچنا ہے۔ حوالدار نے میری توقع پر پورا اترتے ہوئے کہا، چور تک رسائی سے بھی زیادہ ضروری یہ جاننا ہوگا کہ اس بکس کو کس مقصد کے لیے چرایا گیا ہے، یعنی بکس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بخشی پور کے حالات بیان کرتے ہوئے حوالدار کو چیچک زدہ چہرے والے اسلم عرف اچھو کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اس کے دماغ نے درست سگنلز پکڑے اور چونکتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں اچھو پر ٹرائل کرنا چاہیے، وہ چودھری رب نواز کے بہت قریب رہا ہے، اس کے رازوں کا امین اور اس کا وفادار۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کچھ ایسے تاثر کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا جیسے اس زاویے سے میرے ذہن میں پہلے کچھ نہ ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں حوالدار کو چیک کرنے کے لیے جو سوالات کر رہا تھا وہ دراصل میری اپنی سوچ تھی۔ وہ میرے الفاظ سے خوش ہو گیا تو میں نے مزید کہا، حیدر علی، تم کل صبح اس مشکوک بندے اچھو کو پکڑ کر تھانے لے آؤ، پھر اسے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، یہ کام میرے ذمہ رہا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے حوالدار حیدر علی کو گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مائی سگی تھانے پہنچ گئی۔ اس روز مطلع بالکل صاف تھا۔ پچھلی رات تھوڑی دیر کے لیے بوندا بوندی ہوئی،
बूंदा बांदी हुई, लेकिन सुबह होने तक ये सिलसिला रुक गया और अब आसमान पूरी तरह खिला हुआ था। माई सगी सीधी मेरे कमरे में आ गई। मैंने उसे बैठने को कहा और बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लेने लगा। आज उसकी आंखों और चेहरे पर वहशत और उलझन नज़र ना आती थी जो गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले देखने में आई थी। तहाँ मैंने हासी शिगुफ्ता लहजे में उससे पूछ लिया, माई क्या पिछली रात कोई और मुर्दा फरार हो गया है? उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात नमूदार हुए। कदरे निदामत आमेज़ लहजे में बोली, वो जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो कोई मुर्दा नहीं था। अच्छा? मैंने घूर कर उसे देखा। वो कोई मुर्दा नहीं था तो फिर कौन था? और तुम्हें अपनी किस गलती का एहसास हो गया है? मुझे पता चला कि उस रात किसी चोर ने बड़े चौधरी साहब की कब्र को खोला। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगी। उड़ती उड़ती मेरे कानों तक खबर पहुंची है कि छोटे चौधरी जी ने बड़े चौधरी साहब की लाश के साथ लकड़ी का एक छोटा सा बक्स भी दफन कर दिया था। वो चोर उसी बक्स को चुराने आया था। चोर ने खुद को सफ़ेद लिबास में छुपा रखा था। जब उसने मेरे नलके पर पाँव धोए तो मैं भी यही समझी कि वो कोई मुर्दा है। उसने जो थैला नलके से थोड़े फासले पर रखा था, यकीनन चोरी शुदा बक्स उसी थैले में होगा। पता नहीं बक्स के अंदर ऐसी कौन सी खास चीज़ थी जो चोर ने अपनी जान पर खेल कर ये कार्रवाई की। बात मुकम्मल करके उसने ऐसे अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे बराह रास्त मुझसे सवाल कर रही हो। मैंने कदरे तीखे लहजे में पूछा, तो तुम आज ये जानने आई हो कि उस बक्स के अंदर क्या था? ये तो बस ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, वो गड़बड़ा गई। मैं तो आपसे कुछ और ही कहने आई थी। क्या? मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। उसने बताया, कल आप तफ्तीश के लिए गांव आए थे। आपने कब्रिस्तान जाकर बड़े चौधरी साहब की कब्र का मुआयना किया, फिर घोड़कन से पूछताछ की और आखिर में हवेली में जाकर छोटे चौधरी साहब से मुलाकात भी की। वो सांस संवार करने के लिए रुकी तो मैंने पूछ लिया, हाँ ये सब तो हुआ था, लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मुझसे क्या कहने आई हो। वही तो बता रही हूँ जनाब, वो थूक निगलते हुए बोली। वो बात दरअसल ये है कि इस वाक़े के बारे में सबसे पहले मैंने ही आपको बताया, कहीं आपने चौधरी जी को तो नहीं बता दिया। मैं हाँ किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। सवाल ही नहीं पैदा होता माई, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा तो तुम्हें इस सिलसिले में बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं। तुम आराम और सुकून से अपने घर में बैठो, थाने चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इस तरह हाँ तुम गाँव वालों की नज़र में आ जाओगी। ये मामला जैसे ही किसी नतीजे तक पहुंचता है, मैं तुम्हें खुद हकीकत से आगाह कर दूंगा। उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर मुझे सलाम करके रुखसत हो गई। दोपहर से थोड़ी देर पहले हवालदार बख्शीपुर से वापस आ गया। बख्शीपुर गांव और मेरे थाने के दरमियान सिर्फ 1 फरलांग का फासला हायल था। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक हैदर अली को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वापसी लगभग 4 घंटे बाद हुई। वो मेरे कमरे में आया तो मैंने पूछ लिया, हैदर अली मैंने तुम्हें बख्शीपुर भेजा था, लगता है तुम हानेवाल की तरफ निकल गए थे, इतनी देर कैसे हो गई? मलिक साहब, आपने मुझे जो ड्यूटी सौंपी थी वो तो पूरी करना थी ना? वो पूरे इतमाद लहजे में बोला। मतलूबा बंदे तक रसाई हासिल करने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? मैंने सरसरी लहजे में कहा, क्या अच्छू बख्शीपुर में मौजूद नहीं था? जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। इधर उधर से पूछताछ की तो पता चला वो बख्शीपुर से बाहर गया हुआ है। मैं हाली हाथ वापस आकर आपको क्या मुंह दिखाता, लिहाजा वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, मैं उसे पकड़कर आपके पास ले आया। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की और सताइशी नज़र से हवालदार को देखने लगा। फिर पूछा, वो नहूरात कहाँ है? बाहर बरामदे में बेंच पर बैठा है। हवालदार ने बताया। अगर आपका हुक्म हो तो पेश करूँ? हाँ ज़रूर, पहली फुर्सत में उसे मेरे सामने लाओ, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। हवालदार यस सर कहते हुए जाने के लिए मुड़ा तो मैंने पूछ लिया, हैदर अली क्या तुमने अच्छू से ये जानने की कोशिश की कि वो बख्शीपुर से बाहर कहाँ गया था? नहीं जनाब, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने उसे कोई सवाल नहीं किया, सीधा पकड़कर आपके पास ले आया हूँ। ठीक है, मैंने स्पार्क लहजे में कहा, उसे अंदर भेजो। ओके सर, ये कहते हुए हवालदार कमरे से निकल गया। अच्छू दोपहर ही से मेरे जहन में खटक रहा था। मेरी नज़र में इसकी ज़ात मशकूक की दबीज़ चादर में लिपटी दिखाई देती थी। अब हवालदार की ज़ुबानी जब मुझे पता चला कि वो गांव से गायब था तो इन शकूक व शुबहात में सनसनी हेज़ी भी शामिल हो गई। थोड़ी ही देर के बाद हैदर अली उसे मेरे पास ले आया। अच्छू की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। भारी बदन, दरमियाना कद, तोन बाहर को निकली हुई, सर के बेशतर बाल उड़ चुके थे। वो पहले ही कमज़ोर था। उस पर चीचक के बदनुमा दागों ने उसके चेहरे को डरावना सा बना दिया। इस ज़माने में चीचक एक ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज समझा जाता था। मैंने अच्छू को लकड़ी के बेंच पर बैठने को कहा और हवालदार हैदर अली को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। दरअसल फौरी तौर पर मेरे जहन में यह आइडिया आया कि मैं जबरन, तशद्दुद और किसी किस्म की सख्ती के बजाय अच्छू पर एक नफ्सियाती तरीका आजमाऊंगा, जिसके लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी थी।
اس لیے میں نے حوالدار کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور مجھے پوری امید تھی کہ میرا یہ نفسیاتی حربہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا اور خوفزدہ انداز میں سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا، اچھو، یہ صبح ہی صبح تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دوستانہ رویے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ شاید وہ مجھ سے ایسے سلوک کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے زمانہ کوئی بھی رہا ہو، پولیس کے بارے میں عمومی تاثر خوشگوار نہیں رہا۔ جب کسی شخص کو تھانے بلوایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بس اب اس کی خیر نہ ہوگی۔ اس میں عوام الناس کا زیادہ قصور نہیں، بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا رویہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عام لوگوں کو اس سے ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب میں صبح نہیں بلکہ کل رات کو رستم آباد چلا گیا تھا۔ رستم آباد میں تم کس کے پاس گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ رستم آباد نامی گاؤں میرے تھانے کی حدود ہی میں آتا تھا اور بخشی پور سے محض 3 میل کی دوری پر واقع تھا۔ اس نے جواب میں بتایا، جی میں ادھر ایوان صاحب سے ملنے گیا تھا۔ کون ایوان صاحب؟ فیاض ایوان، جو رستم آباد کے چودھری صاحب ہیں۔ تمہیں فیاض ایوان سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ وہ جی بس ویسے ہی، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اچھو، بخشی پور کے حالات تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایک دن پہلے چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ جو شرمناک واقعہ پیش آیا، تم اس سے پوری طرح واقف ہو۔ کل دوپہر کو جب میں قبرستان میں کارروائی کر رہا تھا تو میں نے وہاں تمہیں بھی دیکھا۔ میں تم سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نہایت ہی خفیہ انداز میں غائب ہو گئے۔ اسی پوچھ تاچھ کے لیے میں نے تمہیں تھانے بلایا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں؟ آپ یقین کریں سرکار، وہ منت ریز لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا کہ بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ کس نے چھیڑخانی کی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تو میں اس چھیڑخانی کا سراغ خود ہی لگا لوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیا ہے کہ وہ چور چودھری رب نواز کی قبر میں سے کیا چرا کر لے کر گیا ہے۔ وہ جزبز سار ہو کر رہ گیا۔ اس کا یہ رد عمل میرے شک کو تقویت دینے لگا۔ اصولی طور پر میرے خاموش ہوتے ہی اچھو کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، چور قبر میں سے کیا چرا کر لے گیا ہے۔ اس نے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ بکس والے راز سے باخوبی واقف تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھو تم میرے نرم رویے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو میں تمہاری کھال کھنچوانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کیا کیا ہے جناب؟ تم نے جو کچھ کیا ہے یا نہیں، اس کا حساب تو بعد میں کریں گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم فیاض ایوان سے ملنے کیوں گئے تھے؟ یہ جواب نہیں سنوں گا کہ بس ویسے ہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں، تو ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کر دیا، تھانے دار صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری صاحب کی زندگی میں ان کے بہت قریب ہوا کرتا تھا۔ میں بڑے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم بڑے چودھری کے خاص خدمتگار تھے اور اس کے ہر راز سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ رب نواز کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ تمہاری نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی کے آخری حصے میں تمہارے مخالفین کو سازش کا موقع مل گیا اور ان کا وار کاریگر رہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے غیر محسوس انداز میں اس کا نفسیاتی علاج شروع کر دیا۔ اس نے چونک کر دلچسپ نظر سے مجھے دیکھا اور جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اور اسی سازش کے نتیجے میں نے ڈرامائی رنگ میں کہا، آج دلدار حسین تمہاری جگہ پر نظر آ رہا ہے نا؟ آپ نے 16 آنے ٹھیک بات کی ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں چھوٹے چودھری کے اسی رویے سے دل برداشتہ ہو کر ایوان صاحب سے ملنے ادھر رستم آباد گیا تھا۔ میرا کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں، بڑے چودھری صاحب کا سہارا تھا تو ان کے در پر پڑا ہوا تھا۔ اب ادھر بخشی پور میں میری اوقات کسی کتے جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ ایوان صاحب کے پاس اسی لیے گیا تھا کہ اگر مجھے وہ اپنی خدمت کا موقع دیں تو میں بخشی پور کو خیر آباد کہہ کر رستم آباد میں آباد ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا، فیاض ایوان نے تمہاری عرضی کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ان سے ملوں۔ اچھو نے بتایا، وہ اس معاملے میں کچھ سوچنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں تو فیاض ایوان نے بڑی خوبصورتی سے تمہیں ٹال دیا ہے۔ میں نے اچھو کو گھسنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ چودھری رب نواز اور فیاض ایوان میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے، بلکہ ایک طرح سے دشمنی ہی چل رہی ہے۔
اسی پس منظر کی روشنی میں تم فیاض کے دشمن کے آدمی ہوئے، وہ تمہیں اپنی خدمت میں لینے کو تیار نہ ہوگا۔ اگر بڑے چودھری صاحب زندہ ہوتے تو شاید ایوان صاحب ایسا ہی سوچتے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے عقل مندی کی بات کی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ میں نے ایوان صاحب کو چودھری علی نواز کے رویے کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ 1 ہفتے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ اچھو راست گوئی کا مظاہرہ کر رہا تھا یا مجھے چکر دینے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اسے نفسیاتی حربے کا فائنل ٹچ لگانے کا فیصلہ کیا۔ میں میز پر کونیاں ٹکا کر آگے کو جھکایا اور سنسنی خیز لہجے میں کہا، اچھو، یہ سچ ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں وقت کے پہیے کو تمہارے لیے الٹا گھما سکتا ہوں۔ جی؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں الجھن کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ متذبذب انداز میں بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے جس پر عمل کر کے میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی پوزیشن دوبارہ دلوا سکتا ہے، یعنی دلدار حسین کی چھٹی اور تمہاری بحالی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، ایسے۔ میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، بس اتنا بتاؤ کہ تعاون کرو گے؟ جناب، میں تو آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرنے کو تیار ہوں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن میری نظر میں یہ ممکن نہیں۔ آپ مجھے سمجھائی تو صحیح، اتنا مشکل کام کیسے ہوگا؟ تم نے وہ بوڑھے گھوڑے والی مثال سن رکھی ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کون سی مثال تھانے دار صاحب؟ وہ آنکھیں سیکڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں اس مثال کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں اور مجھے یقین ہے اس کے بعد تم اپنی بحالی اور دلدار حسین کی چھٹی کے حوالے سے ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹولنے والی نظر سے اس کے چہرے اور آنکھوں کا جائزہ لیا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کسی زمانے میں ایک گھوڑا بادشاہ وقت کے استعمال میں تھا۔ جب وہ گھوڑا بوڑھا ہو گیا اور آئے دن بیمار رہنے لگا تو ایک دوسرے درباری گھوڑے نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ وقت کا دل جیت کر اس کے تصرف میں آ گیا۔ اس انقلابی تبدیلی پر بوڑھے گھوڑے کا دل ٹوٹ گیا۔ جب وہ بادشاہ کے استعمال میں نہ رہا تو دربار کو خیرباد کہہ کر جنگل میں آ گیا۔ بادشاہ کا ذاتی گھوڑا ہونے کے ناطے اس کی جو عزت و تکریم تھی، جب وہ باقی نہ رہی تو اس نے کنارہ کشی ہی میں بہتری جانی۔ جنگل میں وہ دل برداشتہ اور بالکل سا گھوم رہا تھا کہ ایک شیر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے گھوڑے کو اداس اور دل شکستہ دیکھا تو ہمدردانہ انداز میں استفسار کیا، کیا ہو گیا بھائی، ایسے مریل سے کیوں ہو رہے ہو؟ گھوڑے کو شیر کے دوستانہ رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ حملہ آور ہونے کے بجائے وہ اس کی خیر و عافیت دریافت کر رہا تھا۔ بہرحال گھوڑے نے دل گرفتہ انداز میں سے اپنی بکتا سنا دی۔ شیر نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی تو تسلی آمیز انداز میں بولا، یار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا شیر انکل؟ گھوڑے نے چوکنا انداز میں شیر کی طرف دیکھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اس الیک سلیک اور حال احوال پرسی کے دوران میں گھوڑے نے شیر پر بڑی محتاط نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ امکان موجود تھا کہ شیر اسے باتوں میں لگا کر کہیں نرہرے پر جھپٹا نہ مار دے۔ اس کی یہ سوچ عین فطری تھی۔ شیر نے اس کے خدشات کے جواب میں کہا، یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن میں اسے تمہارے لیے آسان بنا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ گھوڑے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تمہیں میرے کہے پر عمل کرنا ہوگا، شیر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ گھوڑے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے شیر انکل، بتاؤ کرنا کیا ہوگا۔ شیر پراسرار لہجے میں گھوڑے کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد شیر کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس طرح حاضر ہوئے کہ بوڑھے اور کمزور گھوڑے کی چھب ہی نرالی تھی۔ وہ کسی نوجوان اور طاقتور گھوڑے کے مانند چل رہا تھا۔ شیر اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ سب سے لطف والی اور دلچسپ بات یہی تھی کہ گھوڑے نے شیر کا کان اپنے منہ میں دبا رکھا تھا۔ دیکھنے میں یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ گھوڑے صاحب شیر کو کسی مریل چوہے کے مانند گھسیٹتے ہوئے دربار میں لا رہے ہیں۔ اس موقع پر شیر نے بڑی لاجواب اداکاری کی اور ہر لمحے خود کو مجبور اور لاچار ظاہر کیا۔ اس منظر نے بادشاہ وقت اور اس کے درباریوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ گھوڑے کے روب، دبدبے اور طاقت نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا۔ اس پرفارمنس میں ماسٹر پیس بگاڑ لگانے کے لیے گھوڑے نے شیر کو بادشاہ کے سامنے پہنچا کر اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔
شیر نے سکھی سانس لی اور رحم طلب نظر سے گھوڑے کی جانب دیکھنے لگا۔ گھوڑے نے تحکمانہ لہجے میں کہا، چلو بھاگو یہاں سے، اب اگر تم نے جنگل میں کوئی مستی کی یا کسی کمزور جانور پر ہاتھ اٹھایا تو اتنا ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ شیر نے سراسیمہ نگاہ سے گھوڑے کی طرف دیکھا، اسبات میں گردن ہلائی اور دم دبا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس ناقابل یقین منظر نے بادشاہ وقت کو بڑا متاثر کیا۔ وہ گھوڑے کی شاہ زوری اور روب و دبدبے کو مان گیا، چنانچہ اگلے ہی لمحے مذکورہ گھوڑے کو اس کی سابق پوزیشن پر بحال کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیاسی گھوڑے کی چھٹی کر دی گئی۔ جہاں تک بیان کرنے کے بعد میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح گھوڑے نے شیر کی پلاننگ کے مطابق عمل کیا، اسی طرح اگر تم بھی میرا کہا مان لو تو میں کوشش کر کے تمہیں علی نواز کی آنکھ کا تارا بنا سکتا ہوں۔ پھر سیاسی دلدار حسین کو کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ وہ حیرت، مسرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، بات کچھ سمجھ میں آ تو رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ تو آپ شیر ہیں اور نہ ہی میں گھوڑا، پھر یہ ڈرامہ کیوں کر رچایا جائے گا؟ اس بات سے میرا ذہن الجھ رہا ہے۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اسمارٹ لہجے میں کہا، بس تم میری ہدایات پر چپ چاپ عمل کرتے جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے اچھو کے ساتھ جس نفسیاتی کھیل کا آغاز کیا تھا، اب اس کے اختتامی مراحل آن پہنچے تھے۔ اسی لوہار کی زبان میں لوہا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اچھو، علی نواز کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا جی کی قبر کو کس نے کس مقصد کے لیے کھولا تھا۔ میں اسی مشن پر کام کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چودھری علی نواز کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ میں نے تمہاری مدد اور بیان دہی سے اس چور کا سراغ لگا لیا ہے جس نے چودھری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی تھی، اور لیکن میں تو اس چور اور پتھری والے بکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بے ساختہ بول اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے اس کی قوت گویائی اچانک سلب ہو گئی ہو۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اچھو، تم پتھری والے کون سے بکس کا ذکر کر رہے ہو؟ جی کچھ نہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر سہمی ہوئی الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس سے کوئی سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اب تک اچھو سے میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس میں کسی بھی حوالے سے بکس کا ذکر نہ آیا۔ میں نے صرف چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں اچھو نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میرے پھیلائے ہوئے نفسیاتی جال میں قدم رکھنے کے بعد اس کی زبان سے خود بخود بکس کا لفظ پھسل گیا، اور یہ لفظ بھی اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کوئی پتھری بھی جڑی ہوئی تھی۔ اچھو نے بے ساختگی میں چور اور پتھری والے بکس کے الفاظ استعمال کیے تھے، گویا اس انکشاف نے میرا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ اب میں اس کی جان چھوڑنے والا نہ تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اچھو، یہ جی کچھ نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ تم نے مجھ سے تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ پتھری والا صندوق یا بکس کا کیا قصہ ہے؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ غلط بیانی کے لیے کوئی فوری بہانہ تلاشنے کی کوشش میں ہو۔ میں نے گھورتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اچھو، اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے کسی اور رعایت کی توقع نہ کرنا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ شرافت سے بتا دو، پتھری والے بکس سے تمہاری کیا مراد تھی؟ میری دو ٹوک انداز نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ ان لمحات میں وہ مجھے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی کیفیت میں دکھائی دیا۔ معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ادھر قبرستان میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ چور نے بڑے چودھری صاحب کی قبر کو کھود کر لکڑی کا کوئی بکس نکالا ہے، اس لیے میری زبان سے بکس والی بات نکل گئی۔ اچھو کے کھوکھلے الفاظ سے واضح تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ چوبی بکس کی چوری والی بات ابھی تک میرے چودھری علی نواز اور گورکن حیات بخش کے درمیان تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں اچھو سے پوچھا، بکس والی بات تم نے قبرستان میں کس کی زبانی سنی؟ جی اب تو یہ مجھے یاد نہیں، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ میں نے بدستور اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے کہا، اچھو، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یاد نہیں تو میں یاد دلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ چودھری رب نواز کی قبر کو کھود کر وہاں سے لکڑی کا ایک چھوٹا بکس نکالا گیا ہے۔ چودھری علی نواز کو اسی بکس اور مذکورہ چور کی تلاش ہے۔ میرے خیال میں تمہاری مدد کے بغیر یہ تلاش ممکن نہیں۔
مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس بکس اور چور تک پہنچا دو گے، کیونکہ مذکورہ پتھری والے بکس کے بارے میں تم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جناب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ بکواس بند کرو، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے کڑک کر کہا۔ تم بڑے چودھری کے بہت قریب رہے ہو، لہٰذا اس بکس کے حوالے سے تمہیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ چودھری علی نواز صرف اتنا جانتا ہے کہ مذکورہ بکس میں کوئی ریشمی رومال رکھا ہوا تھا جو اس کی ماں صابرہ بی بی کی نشانی تھی۔ تم نے پتھری والے بکس کا ذکر کر کے اس کیس کو ایک نئی روح پر ڈال دیا ہے۔ بتاؤ پتھری کا کیا قصہ ہے؟ میری بات کا یقین کریں جناب، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میں کسی پتھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو بس ویسے ہی میری زبان سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے اچھو، میں سمجھ گیا ہوں، شرافت کا رویہ تمہاری طبیعت سے لگا نہیں کھاتا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے اب میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے جو بھی پوچھنا ہوگا وہ تمہاری زبان سے پوچھوں گا، وہی زبان جو پتھری کے معاملے میں بس ایسے ہی پھسل گئی تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، الجھن آمیز ڈری سہمی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے آواز دے کر حوالدار حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اچھو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، یہ آج کے دن کے لیے ہمارا مہمان ہے، اسے ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اس کی خوب خاطر مدارت کرو۔ مجھے پتہ چلا ہے اس کی زبان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لہٰذا ایسی ڈشوں سے اس کی توازے کرو کہ زبان خودکار انداز میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، حیدر علی کسی قصاب کی طرح اچھو کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس کی زبان کا بڑا شافی علاج کروں گا۔ اگر یہ بولنے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں اسے گدی سے کھینچ کر وہاں نئی زبان فٹ کر دوں گا جو صرف سچ بولے گی اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے گی۔ اچھو کے چہرے کے تاثرات اور بدن کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حیدر علی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، لیکن حیدر علی نے ایک ذرا رعایت کیے بنا اسے کالر سے دبوچا اور بے دردی سے دکھیلتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ محاورہ ہر دور میں قابل استعمال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس روز قبرستان میں چیچک زدہ اچھو کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھوت سے کم نہیں، اسی لیے میں اس کی تلاش میں تھا۔ پھر آج جب وہ مجھے میسر آ گیا تو میری نفسیاتی ٹریٹمنٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ لاتوں کا متمنی ہے، لہٰذا میں نے اسے حیدر علی کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ نتیجہ ہیز ثابت ہوا۔ سرکاری مہمانداری کا جسمانی لطف اٹھانے کے بعد شام سے تھوڑی دیر پہلے اچھو نے مذکورہ بکس کی چوری کا اقرار کر لیا۔ اس نے چودھری فیاض اوان کے ایما پر چودھری رب نواز کی قبر کھول کر وہ بکس نکالا تھا اور اسے رستم آباد پہنچا دیا تھا۔ خود کو چھپانے کے لیے اس نے پورے بدن کو ایک سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ جب ہی مائی سگی نے اسے کوئی مردار سمجھا تھا، اس نے مائی سگی کے نلکے پر پاؤں دھوئے اور چھوٹی نہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں نہر کے کنارے ہانہ بدوشوں نے جھگیاں ڈال رکھی تھی۔ انہی جھگیوں میں اچھو کا ایک ساتھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اچھو مذکورہ بکس کو لے کر ایک مخصوص جھگی میں پہنچا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا۔ عنایت نامی وہ بندہ رستم آباد کا رہنے والا تھا اور اچھو کی مدد کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے عنایت اور اچھو رستم آباد کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب حوالدار حیدر علی اچھو کو تیار کر کے میرے پاس لایا اور اس کے اقبالی بیان کے بارے میں بتایا تو میں نے اچھو سے پوچھا، صابرہ بی بی نے اپنے خاوند چودھری رب نواز کو کڑے ہوئے رومال کی شکل میں جو نشانی دی تھی، اس کا فیاض اوان سے کیا تعلق ہے؟ فیاض اوان نے وہ بکس کیوں چوری کرایا؟ میرے سوال کے جواب میں اچھو نے جو تفصیل بیان کی اس نے پتھری والا مما حل کر دیا۔ تھانے دار صاحب، اچھو نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ بکس دراصل 2 حصوں والا ہے۔ اوپری حصے میں واقعہ ایک ریشمی رومال رکھا ہوا تھا جو اوان صاحب کے کسی کام کا نہ تھا۔ انہوں نے زعفرانی پتھری کو حاصل کرنے کے لیے وہ بکس چوری کرایا ہے۔ یہ پتھری اس بکس کے نیچے ایک خفیہ حصے میں موجود تھی۔ اوپر والے حصے میں ایک مخصوص کیل لگی ہوئی ہے جس پر دباؤ ڈالنے سے نیچے والا حصہ کھل جاتا ہے۔ چودھری علی نواز بکس کے خفیہ خانے سے واقف نہیں، ورنہ وہ ضرور اس میں جھانک کر دیکھتا۔ میں چودھری صاحب کے بہت قریب رہا ہوں، لہٰذا بکس کا راز مجھے معلوم تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال داغ دیا، لیکن اس پتھری میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے حاصل کرنے کے لیے فیاض اوان نے چودھری رب نواز کی قبر کھدوا ڈالی؟ وہ ایک کرشماتی پتھری ہے جناب، اچھو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک سنیاسی بابا نے یہ پتھری چودھری صاحب کو تحفے میں دی تھی۔ کیا وہ پتھری پارس پتھر ہے؟ وہ پارس پتھر سے بھی آگے کی چیز ہے جناب۔
अच्छू ने पुरस्कार अंदाज में बताया, पारस पत्थर को छूने वाली चीज़ें तो सोना बन जाती हैं, मगर उस ज़ोफ़रानी पत्थर की खूबी ये है कि वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। बूढ़े से बूढ़ा मर्द भी अगर थोड़ी देर के लिए उस पत्थरी को चाट ले तो हलवत के मैदान में जवान राना बन जाता है, जवान रायना बन जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस पत्थरी को जादू की छड़ी समझ लें जनाब। मैंने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए गहरी सांस खारिज की। मैं चौधरी रबनवाज की तबीयत की जुलानियों से वाकिफ़ था। ये बात मेरे इल्म में थी कि वह हादसा संगीन और रंगीन मिजाज वाक़ हुआ था। उसकी गैर निसाबी सरगर्मियों के किस्से भी मेरी समात तक पहुँचते रहते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसका भरम किसी ज़ाफ़रानी पत्थरी का मरहून मिन्नत था जो किसी सन्यासी बाबा ने उसे अता कर रखी थी। मैंने अच्छू को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छू, अगर मैं तुम्हारे कहे को सच मान लूँ कि ये पत्थरी वाकई हैरत अंगेज़ खूबियों की मालिक है, क्या तुमने उस पत्थरी को अपनी आंखों से देख रखा है? मैंने उसे बड़े चौधरी साहब के पास कई मर्तबा देखा था जनाब, उसने जवाब दिया। उसके रंग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसने जवाब दिया। अब ज़रा उसका हाल भी सुन ले। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, उस पत्थरी की लंबाई 4 इंच, चौड़ाई 1.5 इंच, मोटाई सिर्फ आधी इंच है। मैंने पत्थरी की जो खसूसियात बयान की हैं वो मुझे चौधरी साहब की ज़ुबानी पता चली थी। ये बवक्ते ज़रूरत से 10-15 मिनट पहले इस पत्थरी को थोड़ी देर के लिए चाटा या चूसना पड़ता है। इस पत्थरी के हैरत अंगेज़ असरात दौरान खून में एक तूफ़ान पैदा कर देते हैं और रगो रफ़े में बिजलियाँ सी कूदने लगती हैं। पत्थरी को इस्तेमाल करने वाले मर्द पर एक हैजानी कैफियत तारी हो जाती है और मैं और क्या बताऊं जनाब, आप समझदार हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा लें। इतना बताने के बाद वो खामोश हो गया। मैं पत्थरी और उसके जादुई असरात की तह में पहुंच चुका था। उसके साथ ही चौधरी रबनवाज के बुढ़ापे की जुआ मर्दी भी मुझ पर आश्कार हो गई। लेकिन अभी तक बहुत से सवालात जवाब तलब थे। मैंने अपने सामने खड़े अच्छू से पूछा, क्या इस पत्थरी के राज से चौधरी अली नवाज वाकिफ़ है? मेरा ख्याल है उसे ये राज मालूम नहीं। अच्छू ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अगर अली नवाज को पत्थरी के करिश्माती असरार से आगाही होती तो वो अपने बाप की मौत के फ़ौरन बाद पत्थरी की तलाश और जुस्तजू में लग जाता और लकड़ी का बक्स उसकी कोशिश का हाथ निशाना बनता। उसे यकीन ही ना आता कि महज साबरा बीबी की एक निशानी को अपने साथ दफन कराने के लिए चौधरी रबनवाज ने उससे ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर अली नवाज को पत्थरी के हवाले से ज़रा सा भी सुनगुन मिल जाती तो मसूरा बक्स तोड़ फोड़ कर उसकी एक एक सूत जगह का मायना करता। अच्छू की बात में वज़न था। वो मर्द की फितरत के ऐन मुताबिक अपना तज्ज़िया पेश कर रहा था। मैं उसके दलाल को झुटला नहीं सकता था, लिहाजा मैंने उसे दरियाफ़्त किया, अच्छू ये बताओ, रुस्तम आबाद के चौधरी फ़याज़ ज़बान को इस उम्र में रुस्तम बनने का ख्याल कैसे आ गया? मेरा मतलब है उसे जादुई पत्थरी के बारे में कैसे पता चला? मेरी मालूमात के मुताबिक मरहूम चौधरी रबनवाज ने 74 साल की उम्र पाई थी और फ़याज़ अमान भी इस वक्त 60 के पेटे में था। अच्छू ने बड़ी रसान से जवाब दिया। उसके अंदाज में ख़ास नोयत की हिचकिचाहट पाई जाती थी। जी, बात दरअसल ये है कि जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है तो ये रात भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ बताओ, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैंने हौसला अफजाई करने वाले अंदाज में कहा। तुम जितना ज़्यादा सच बोलोगी अपनी सज़ा में उतनी ही कमी करोगे, वो कदरे मुतमईन अंदाज में बताने लगा। बड़े चौधरी साहब को उस बाज़ार में जाने का भी शौक़ था। वो शम्मा नामी एक तवाइफ के दीवाने हो गए थे और उसे दिल की बातें भी बताने लगे। इस पत्थरी का राज एक नाजुक मौका पर चौधरी साहब की ज़ुबान से फिसल कर शम्मा की समात तक पहुँच गया। फ़याज़ ज़बान भी इस कोचे में आता जाता रहता था। जब शम्मा से उसकी गुर्बत बढ़ी तो पत्थरी का राज उसकी याददाश्त तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। फिर फ़याज़ ज़बान पत्थरी के हसूल के लिए हाथ पाँव मारने लगा। वो चंद लम्हात के लिए रुका, 2-3 गहरी सांसें ली और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, चौधरी साहब के आखिरी दिनों में मुझे उनसे अलग कर दिया गया था। ये बात फ़याज़ ज़बान को पता चली तो उसने अपना एक खास बंदा भेज कर मुझे रुस्तम आबाद बुलाया। मैं इनायत के साथ जवान साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी खूब खातिर तवाज़ा की और बताया कि वो हमेशा के लिए मुझे अपना हाथ साथी बनाकर रखने को तैयार हैं। मैं बख्शीपुर को छोड़कर रुस्तम आबाद चला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अवान साहब का एक काम करना होगा। वो काम था पत्थरी का हसूल। ये काम देखने में एक तरह से नामुमकिन था क्योंकि अब हवेली में मेरी आमदोरफ्त ना रही थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, जब कुदरत मेहरबान हो तो गधा पहलवान।
اس نے تھوڑا رک کر کہا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے ایوان صاحب سے کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا، لہٰذا پتھری کے حصول کی تگ و دو میں لگ گیا۔ انہی دنوں چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا اور میری خوش قسمتی کہ کسی طرح مجھے پتہ چلا کہ ان کی میت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بکس بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ بڑی چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق جس بکس کو ان کی قبر میں دفن کیا جا رہا ہے وہ وہی بکس ہے جس کے نچلے خفیہ خانے میں وہ طلسماتی پتھری چھپا کر رکھتے تھے۔ اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اندازہ تو میں نے بخوبی لگا لیا ہے اچھو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری خوش قسمتی اور بدقسمتی کا میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ فیاض ایوان کے حوالے سے میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ اس معاملے کی پوری تفتیش ہوگی۔ اس معاملے میں ابھی رستم آباد روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ اپنی تسلی کر لیں جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں نے آپ سے ایک لفظ کی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے اچھو کو حوالدار علی حیدر کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کر دی، اسے حوالات میں بند کر دو، میں رستم آباد جا رہا ہوں، اس کی قسمت کا فیصلہ وہاں سے واپسی پر کیا جائے گا۔ حیدر علی نے میرے حکم کی فوراً تعمیل کر دی۔ اس شام تو نہیں، البتہ آئندہ روز میں علی صبح رستم آباد پہنچ گیا اور فیاض ایوان سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ پتھری کی کارکردگی اور چودھری کا راز افشاں ہو چکا ہے اور اچھو اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں بند ہے تو اس کے لیے فرار کی راہیں مسدود ہو کر رہ گئیں۔ میں نے اسے راز گوئی پر مجبور کرنے کے لیے یہ ڈراوا بھی دیا کہ رستم آباد کا رخ کرنے سے پہلے میں نے ایس پی اور آئی جی صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، لہٰذا چودھری فیاض ایوان کے ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے مجھے انگلی کو ٹیڑھا نہیں کرنا پڑا۔ وہ پولیس کے اعلیٰ افسران کا نام سن کر ایک دم لائن پر آ گیا تھا۔ دوپہر کے بعد میں طلسماتی پتھرے والے منقش بکس کو لے کر تھانے آ گیا۔ اچھو کی گرفتاری والی خبر چودھری علی نواز سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ تھانے میں میرا منتظر تھا۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ کے چہرے کی رونق اور اعتماد سے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس بکس کو حاصل کر لیا ہے اور اچھو کی گرفتاری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اس بکس کی اصلیت سے تم بے خبر کیوں تھے، یا یہ کہ تم نے مجھے حقیقت سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ آپ کون سی حقیقت اور اصلیت کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اس بکس کی چوری کی رودات سنائی اور اس سلسلے میں اچھو اور فیاض ایوان کے کردار کو اجاگر کیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ ہکا بکا رہ گیا اور تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے تو اس پتھری کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ابا جی نے امی جی کی نشانی۔ وہ بولتے بولتے ٹھہرا، پھر نہایت ہی رازدارانہ انداز میں درخواست کی، ملک صاحب، کیا میں اس زعفرانی پتھر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے بکس کو مخصوص انداز میں کھول کر چودھری علی نواز کی خواہش پوری کر دی۔ وہ حیرت بھری نظر سے مذکورہ پتھری کو دیکھتا رہا، پھر رال ٹپکانے والے انداز میں پوچھنے لگا، اس کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ شاید یہی سوال کرتا، آپ اس پتھری کا کیا کریں گے ملک صاحب؟ میں اسے باحق سرکار ضبط کر کے متعلقہ افسران کے حوالے کروں گا، میں نے کہا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، اس کی رگ اور ہرس بھڑک اٹھی، کسی سنیاسی نے یہ پتھر ابا جی کو تحفے میں دی تھی۔ میں ابا جی کا وارث ہوں، ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی ہر شے پر میرا حق بنتا ہے، لہٰذا یہ پتھری مجھے ملنی چاہیے۔ وراثت کے اصول کے تحت تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی نواز، لیکن اس پتھری کے ساتھ ایک پیچیدگی ہے، لہٰذا تم اس کی آس میں اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھاؤ، یہ تمہیں کسی بھی صورت ملنے والی نہیں۔ کیا پیچیدگی ہے اس کے ساتھ؟ وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اول تو تمہارے باپ نے اس پتھری کو بکس کی تہ میں چھپا کر اسے منو مٹی کے نیچے دفن کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس کا ترکہ نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، جسے نہایت ہی رازداری اور خاموشی کے ساتھ چودھری رب نواز نے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں اس مرنے والے کی آخری خواہش اور آخری کوشش کا احترام کرنا چاہیے۔ تمہارا باپ اس بات سے آگاہ تھا کہ اس پتھری سے فتنہ و فساد جنم لے سکتا ہے۔ ایک مثال تو تمہارے سامنے ہے، فیاض ایوان نے کس طرح تمہارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کرا کر اس پتھری کو چوری کروایا تھا۔ میں نے سانس درست کرتے ہوئے کہا، اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ یہ پتھری اور اس کے حصول کی چارہ جوئی ہمیشہ انسانی ہلاکتوں کا باعث بنتی رہے گی، لہٰذا اسے تلف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک بڑی خون ریزی کا راستہ روکا جا سکے۔ میرے اس مضبوط استدلال کے بعد علی نواز پوچھ کر رہ گیا، تاہم پتھری کے حصول کی آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں مجھے مشورہ دیا،
ملک صاحب، اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر ہی میں ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح علی نواز؟ میں نے پوچھا۔ جناب، بکس کی چوری والے کیس کو آپ یہیں ختم کر دیں، اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ خاموشی سے یہ پتری میرے حوالے کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ علی نواز، کسی خدمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ ابھی گھر کی بات نہیں رہی۔ میں رستم آباد جانے سے پہلے ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب کو اس پتری کے حوالے سے رپورٹ پیش کر چکا ہوں۔ میں نے فیاض زبان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی یہی چال چلی تھی، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ زعفرانی پتری والا معاملہ پوری طرح میری دسترس میں تھا اور میرے اعلیٰ افسران کو اس واقعے کی قطعاً کوئی خبر نہ تھی۔ میرے قطعی بیان نے علی نواز کے بھڑکتے ہوئے ارمانوں پر اوس کی دبیز اور ٹھنڈی ٹھار چادر بچھا دی۔ وہ ایک مضمحل سی سانس خارج کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ملک صاحب، آپ اوپر بات کرنے سے پہلے مجھ سے تو ذکر کرتے۔ میں اس کے ادھورے جملے نے مجھے بتا دیا کہ وہ کتنا خواہش مند، با الفاظ دیگر کتنا ضرورت مند تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ غلطی تو ہو چکی، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا علی نواز۔ یہ ایسا موقع تھا کہ میں علی نواز سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میری ضمیر نے اس کی اجازت نہ دی۔ میں اس فتنہ انگیز پتھری کو تلف کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک خونی پتھری ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے حصول کی خاطر ایک مرد دوسرے مرد کی گردن کاٹنے پر تیار ہو جاتا۔ میں نے ایک مناسب تسلی تشریح کے بعد علی نواز کو رخصت کر دیا۔ وہ بادل ناخواستہ چلا تو گیا، لیکن میں اس بات کے امکان کو فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پتھری کے حصول کے لیے اوپری افسران کو کوئی بڑی پیشکش کر سکتا تھا۔ اس طرح میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنی سیفٹی کے لیے پتھری کے ایک ٹکڑے کو راتوں رات گھس کر زعفرانی پتھری کے سائز کا بنایا، پھر اس کو زعفرانی رنگ میں رنگ کر پتھری سے منسوب کہانی کے ساتھ ایس پی علاقہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایس پی صاحب نے پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنی اور میری تیار کردہ پتھری کو ہاتھ میں گھمانے پھرانے کے بعد کہا، صفدر حیات، مجھے تو یہ سب فکشن لگتا ہے۔ میں نے گیدڑ سنگی اور ایسی طلسماتی پتھریوں کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ واقعات قصے کہانیوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کے لیے رکے، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسی ڈی ایس پی ہیں جن پر اس پتھری کے اثرات کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں تجربے کے لیے آج یہ پتھری انہیں دیتا ہوں، تم کل میرے پاس آ جاؤ، پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور واپس آ گیا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی ملال نہیں تھا کہ میں نے پتھری کے حوالے سے اپنے ایک سینئر افسر سے غلط بیانی کی تھی۔ اصلی پتھری جس کے بھی ہاتھ لگتی وہ اس پر قابض ہونے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا۔ اگلے روز میں دوبارہ ان کے پاس گیا۔ مجھے پتا تھا وہ کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے میری توقع کے عین مطابق کہا، صفدر حیات، میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ یہ زعفرانی پتھری پتھر کے ایک ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے کسی کے سر میں مار کر خون تو نکالا جا سکتا ہے، مگر رگوں میں دوڑنے والے خون میں کوئی طغیان یا ہیجان پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایس پی صاحب نے اسے چاٹ کر اپنی زبان بھی زخمی کر لی، لیکن نتیجہ صفر کے برابر ہی نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں نے خیال افروز انداز میں کہا، چودھری رب نواز بہت بڑا گپ باز تھا۔ گپ باز نہیں، فکشنسٹ، ایس پی صاحب نے کہا۔ مرحوم میں ایک اچھے فکشن رائٹر کی خصوصیات پائی جاتی تھیں، لیکن وہ خود تو مر گیا اور میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر گیا ہے۔ کیسا مسئلہ سر؟ میں نے چونک کر ایس پی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بتایا، میں نے جن ڈی ایس پی صاحب پر اس پتھری کا تجربہ کیا ہے نا، ان کی مجھ سے خاصی بے تکلفی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کا مذاق بنایا ہے۔ اس حرکت پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ سر، یہ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا۔ میں ندامت آمیز لہجے میں کہا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ صفدر حیات، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولے، تم اطمینان سے جاؤ اور اپنے تھانے کا نظام سنبھالو۔ میں اٹھا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے مضبوط پیش بندی کر دی تھی۔ اب علی نواز زعفرانی پتھر کے حصول کے لیے کتنا بھی اوپر جاتا، مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ جس بھی افسر کے سامنے مدعا بیان کرتا، اسے شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس زعفرانی پتھری کو ہتھوڑی کی مدد سے کوٹ کر ریزہ کرنے کے بعد رواں دواں نہر کے حوالے کر دیا تھا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کا میرا یہ فعل پسند نہ آیا ہو اور وہ مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اختلاف رائے ایک اچھی اور خوشائند بات ہے، اس سے جمہوریت کا حسن اور معاشرے کی صحت جھلکتی ہے، مگر میں نے جو کچھ کیا وہ وسیع تر قومی مفاد کے لیے تھا۔ زعفرانی پتھری، گیدڑ سنگی
اور انہی جیسی دوسری کرشماتی چیزیں بعض لولے لنگڑے افراد کے لیے بیساکھی کا رول تو ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کا حصول پرامن معاشرے کا سکون غارت کر کے اسے کشت و خون کی جانب مال کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ انتشار اور بدامنی پھیلانے والے عناصر اور اشیاء کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے، ہوا وہ اپنے اندر ایک سے بڑھ کر ایک کرشماتی وصف ہی کیوں نہ رکھتی ہوں۔ آپ میری اس رائے سے بھی اختلاف کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ ایک جمہوری معاشرے کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ تو پیاری ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ملک صفدر حیات کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بے حد دلچسپ محسوس ہوئی ہوگی۔ کہانی سننے کے بعد آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ملک صفدر حیات کی یہ کہانی کیسی لگی، اور کیا آپ مزید ملک صفدر حیات کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ تو کمنٹ کر کے ہمیں اپنی آگاہ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔